سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 83۔ الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، یہ لوگ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی اللہ کے تابع فرمان ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعاً وکرہا، خوشی سے یا مجبوری سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف یہ لوگ بھی واپس لوٹائے جائیں گے۔ قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آمنا باللہ، ہم تو ایمان لائے اللہ پہ بھی، وما انزل علینا، اور اس پیغام پہ بھی جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل، اور اس پیغام پر بھی جو اتارا گیا ان مقدس ہستیوں پر، یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہم السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور اس پیغام پر بھی جو دیا گیا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو، والنبیون من ربہم، اور ان نبیوں کو جو ان کے رب کی طرف سے ہے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بحث کو سمیٹتے ہوئے، خلاصہ کلام نکالتے ہوئے دین اسلام، دین حق کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم بھی دیا، اور پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنا عقیدہ اور نظریہ ان کو بتا دیں۔ میں گزشتہ دروس میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تمام تر آیات عیسائیوں کے وفد جو نجران سے آیا تھا اس کے متعلق نازل ہوئی، یہ اس سلسلے کی آخری آیات ہیں۔ ایک طویل بحث اور دلائل اس بات کے اللہ پاک نے بیان فرمائے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔
نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، نہ کوئی اور اس کا بیٹا ہے۔ یہ بات سمیٹتے ہوئے آخر میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے؟ اللہ کا دین تو یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، توحید ہے، تثلیث نہیں ہے۔ اللہ کا دین تو یہی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا کوئی جز، کوئی حصہ، کوئی پارٹ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ کون سا دین تلاش کر رہے ہیں کہ جس دین میں ان کی اپنی منمانی چلے؟ دین تو صرف وہی ہے جو اللہ کا دین ہے، دین اسلام۔ یہ کس دین کے متلاشی ہیں؟ اور فرمایا کہ اللہ کا دین ایسا دین ہے کہ من فی السماوات والارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ سب اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہے، طوعاً و کرہاً، کوئی خوشی سے اطاعت کرے، کوئی جبر سے اطاعت کرے۔ سورج کا طلوع، سورج کا غروب، آسمان و زمین، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، پوری کائنات میں جو امور سر انجام پا رہے ہیں یہ کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ سب اللہ رب العالمین کے حکم۔ ساری مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی۔ اللہ پاک نے یہ لفظ ارشاد فرمایا طوعاً و کرہا، کوئی خوشی سے اطاعت کرے، کوئی جبر سے اطاعت کرے۔ میرے محترم دوستو، علماء کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ احکامات دو طرح کے ہیں، ایک تکوینی احکامات ہے، ایک تشریعی احکامات ہے۔ یعنی ایک وہ احکامات جن کا تعلق اللہ رب العالمین کے امر کن سے ہے، اس میں تو بال برابر بھی کسی کو بھی نافرمانی کی جسارت ہی نہیں ہوتی، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور کچھ امور تشریعی ہے، یعنی شرعی احکامات، اس میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور جنات کو مکلف بنا کے اختیار دیا ہے، اپنی مرضی سے ان احکامات پہ عمل پیرا ہو جاؤ، خوش دلی سے ان احکامات پہ عمل پیرا ہوو گے تو انعام ملے گا، نہیں کرو گے تو تمہاری مرضی، سزا بھگتنی ہوگی۔ یہ احکامات تشریعی کہلاتے ہیں۔ اب تکوینی احکامات کیا ہیں؟ وہ ہر کوئی مانتا ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، چاہے اللہ پہ اس کا یقین ہے چاہے نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہماری زندگی کا ایک ایک دن کم ہو رہا ہے، ہم بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایسا اللہ کا امر تکوینی ہے کہ کائنات کا کوئی انسان اس کو روک نہیں سکتا، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، کوئی روک لے گا اس کو؟ ماننا پڑے گا، چاہے خوشی سے مانے چاہے مجبوری سے مانے۔ ہمارا سایہ زمین پہ پڑتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری رسپیکٹ ہو، میری عزت ہو، میرا سایہ بھی زمین پہ نہ پڑے، لیکن ہم اپنے سائے کو زمین پہ پڑنے سے روک نہیں سکتے۔ ہمارے پیٹ میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، یہ امر تکوینی ہے۔ کائنات کا کوئی انسان چاہے اللہ کو مانتا ہے چاہے نہیں مانتا، وہ اللہ کے اس امر کو روک نہیں سکتا۔ یہ ہے اطاعت کرہن، مجبوری سے۔ اور باقی مخلوقات جتنی ہے ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی اطاعت خوشی سے کر رہی۔ سورۃ حامیم السجدہ میں اللہ پاک نے فرمایا، میں نے زمین و آسمان سے پوچھا، ہاں بھی بات مانتے ہو، خوشی سے مانتے ہو؟ قالتا اتینا طائعین، تو زمین و آسمان کی ہر مخلوق نے کہا اللہ ہم تیری بات خوشی سے مانتے ہیں۔ تو کوئی طوعاً اللہ کی اطاعت کرے، کوئی کرہن کرے، مجبوری میں کرے،
اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کو دیکھ لو کہ سب نے لوٹ کے واپس کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس۔ روک لے گا کوئی اپنے آپ کو؟ وہیں جانا ہے سب۔ اللہ پاک اجازت بھی دیں گے کہ اے انسانوں، اے جنوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر آسمان و زمین کے کناروں سے باہر جا سکتے ہو چلے جاؤ، اجازت ہے تمہیں، لیکن لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے وہاں حاکمیت اور سلطنت، بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی۔ اس لیے فرمایا اسی چیز کو دیکھ لو، میری اطاعت سے باہر نہیں نکل سکتے تو دل کی خوشی سے میری اطاعت کر لو، تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ فرما برداری سے مان لو، تمہاری یوں ہی سمجھو کہ تمہاری حاکمیت ہوگی۔ وہ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا نا، جی حضرت کیا حال چال ہے؟ فرمایا اس کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی مرضی سے پوری کائنات چل رہی ہے، جس کی مرضی سے پوری کائنات چل رہی، اس کا کیا حال پوچھتے ہو؟ کسی نے کہا حضرت آپ کی مرضی سے، وہ کیسے؟ اللہ کی مرضی سے چل رہی۔ تو فرمایا ہم اللہ کی مرضی پہ راضی ہیں، اللہ جو فیصلہ کر رہے ہیں ہم اس پہ راضی، گویا ہماری مرضی سے سلطنت چل رہی ہے۔ تو جب ہم کر ہی کچھ نہیں سکتے تو جو اللہ نے کیا ٹھیک ہے، اسی پہ ہم راضی ہیں، ساری کائنات ہماری مرضی سے چل رہی۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب اب ان کو بحث سمیٹتے ہوئے اپنا نظریہ بتا دیں، اپنا عقیدہ بتا دیں۔ فرمائے اللہ پاک فرماتے ہیں، فرما دیجئے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا باللہ، ہمارا ایمان تو کس پہ ہے؟ اللہ رب العالمین پہ۔ ہم تو اللہ کو ماننے والے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور یہی پیغام ہماری طرف آیا ہے، وما انزل علینا، ہماری طرف بھی یہی پیغام آیا ہے، اور یہی پیغام ہم سے پہلے سابقین مقدس ہستیوں پہ آیا ہے، جن کے نام اسماء گرامی یہ ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ دو بیٹے ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کے بیٹے ہیں، یہ دو بیٹے اللہ کے نبی بنے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ پاک نے کم و بیش 4000 انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ اس لیے آگے فرمایا والاسباط، ان کی اولاد، ان پہ بھی جو پیغام نازل ہوا ہمارا اس سب پہ ایمان ہے۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو پیغام دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور دیگر اللہ کے نبیوں کو علیہم السلام، ہمارا سب پہ ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ آج مسلمان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، مسلمان کو انتہا پسند کہا جاتا ہے، حالانکہ مسلمان تو کسی کی نفی کرتا ہی نہیں ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، یہودی مسلمان بھی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تورات اللہ کی کتاب ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انجیل اللہ کی کتاب ہے۔ مسلمان کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے۔ یہودی مانتا ہے اس کو، عیسائی مانتا ہے اس کو، تو نفی کرنے والا کون ہے؟ نہ کرنے والا کون ہے؟ نیگیٹو سوچ ان کی ہے، مسلمان تو پازیٹیو ہے، ہر ایک پہ ایمان رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا امام اور آخری نبی مانتا ہے۔ تو مسلمان کھلی سوچ والا ہے،
روشن خیال ہے، انتہا پسند نہیں ہے۔ ہمارا تو ایمان اور نظریہ یہ ہے کہ لا نفرق بین احد منہم، اللہ کے سچے نبیوں میں سے ہم کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی اللہ کے فرما بردار اور مطیع ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ تمہارے سامنے، اب کسی نے ماننا ہے اس کی مرضی، نہیں ماننا، بحث و مباحثہ، جنگ و جدال کرنا ہے تو اس کی مرضی، ہم تو اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی ہماری جتنی بحثیں چلتی ہیں ان بحثوں میں الجھنے کی بجائے نجات اور بچت کا راستہ یہی ہے، اپنا عقیدہ اور نظریہ بتاؤ، کسی پہ مسلط نہ کرو، اپنا عقیدہ نظریہ مضبوط رکھو، لیکن کوئی مان لے تو ٹھیک، کوئی نہیں مانتا اس کی مرضی، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ ہم کسی کے فیصلے نہ کریں، فلاں جنتی ہے فلاں جہنمی ہے، یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ اختیار صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ۔ ہمارا کام صحیح نظریے پہ قائم رہنا اور اس کی تبلیغ اور اشاعت اور ترویج کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ کسی کو منوانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کو، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی مسلط نہیں ہے، انما انت منذر، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے صرف پہنچانا ہے، بات مانے کوئی نہ مانے یہ وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی